أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المحمد صلوات اللهم لعن أول الظالم ظلم محمد وآل محمد وآخر تابع له ذلك اللهم لعن أصحاب التي حاربت الحسين وشايات وبايات وتابات على قتله اللهم عنهم جميعا ولعن الله عمر سعد ولعن الله معاوية ولعن الله شمرا ولعن الله على زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة ثم ما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صلوات بر محمد وآل محمد. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دل کی بیماری اس تک نہ آنے پائے، ہارٹ پیشنٹ نہ ہونے پائے، تو دو چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا. ایک تو بلند آواز سے صلوات، دوسرے نعرہ حیدری صلوات یا اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ جس بارگاہ میں تشریف فرما ہیں، آج کا جو سورج ڈوبے گا وہ شب شہادت جناب شہید ثالث، کل کی ان کی جو تاریخ آئے گی وہ شہادت کا دن ہے. لہٰذا یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ان کے غم کی، یعنی جو ان کی شب شہادت ہو یا روز شہادت کی تاریخ ہے، پرسہ دینے کے لیے حضرت زہرا کو ان کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. کوشش ہماری یہی رہے گی کہ جتنے دیر بھی آپ کے سامنے عرض کریں، ہم 1 انچ قرآن سے نہ ہٹیں. ہم وہی کہیں کہ جو حکم خدا ہے اور جو حکم اہل بیت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی رائے شامل نہیں کریں گے، اپنا خیال ظاہر نہیں کریں گے، اپنی فکر ظاہر نہیں کریں گے. ہماری رائے کا نام دین نہیں ہے، ہمارے فکر کا نام دین نہیں ہے، ہمارے خیال کا نام دین نہیں ہے. دین کی بات یا قرآن بتائے گا یا محمد کی آل بتائے گی. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اور دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو اپنا ٹھکانہ خود ڈھونڈے. مسئلہ یہ ہے اگر قرآن کی آیت سے انکار کر رہا ہے تو دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، معصوم کے فرمان سے انکار کر رہا ہے تو دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. اسلام کے دائرے میں رہنے کے لیے یہ ان 2 چیزوں کا اقرار دل اور زبان سے ہوگا. یہ نہیں کہ خالی زبان پر ہے اور دل میں نہیں. تو کوئی تو ایسا ہے، آج کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے تو ہماری حرکت کو بتا دے گا، دل کی کیفیت تھوڑی بتائے گا. مگر قدرت کے وہاں کا جو کیمرہ ہے وہ دل کی حالت کی بھی خبر دیتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. کاش اگر مسلمان اس پر غور کر لیتے کہ جو قرآن کہے گا ہم اس کو مانیں گے، نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مانیں گے، تو آج اسلام میں 73 فرقے ہوتے ہی نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ خالی اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ جس کو منوائے اس کو بھی ماننا ہوگا. انہوں نے کہا دیکھیے اللہ کو تو مانتے ہی ہیں، اللہ کے آگے تو سر جھکاتے ہی ہیں، اس کی تو تسبیح کرتے ہی ہیں، اس کی تو تعریف کرتے ہی ہیں، اب تو ان کو جنت میں جانا ہی جانا ہے. میں نے کہا ایک نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ ارے میں نے کہا کمال ہے. انہوں نے کہا صاحب اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی دلیل یہ ہے، اگر اللہ کسی ایک کو، یعنی ایسے کو، ایک کو بھی اگر داخل جنت کر دے کہ صرف ہم تجھ کو مانیں گے، تیرے آگے سر جھکائیں گے، تیری تعریف کریں گے، تو سب سے پہلے ابلیس آئے گا کہ بھئی میں بھی یہ کام کرتا تھا کہ تجھ کو ایک بھی مانا، تیری تعریف بھی کی. صلوات پر محمد و آل محمد پر.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہلکی سلوات سے کام نہیں چلے گا، ایک بلند آواز سے. تو ہم آج عالم اسلام میں کاش اگر مسلمان اس پر غور کرتے. تو میں نے جس آیت کا انتخاب کیا کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ. سارا جھگڑا جو ہے وہ اسلام میں صرف اور صرف خالی سیدھے راستے ہی کا ہے. اگر سب کا سب سیدھے راستے پر ہو جاتے کلمہ پڑھنے کے بعد تو اللہ جہنم کو خلقی کیوں کرتا؟ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم، معبود تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، عالم اسلام کے مسلمان ہیں، سبحان اللہ. آیت تو ایک ہے مگر ترجمے اس کے دو کیے. مولانا مقبول احمد صاحب کا قرآن اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور جو عام مسلمان ہیں انہی نے اس کا ترجمہ کیا کہ سیدھی راہ دکھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں یہ ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ اور وہاں یہ ہے کہ سیدھی راہ. تھوڑا ساتھ آپ کو بھی دینا پڑے گا، خالی ہم ہی تھوڑی بولیں گے بھائی، سبحان اللہ. یہاں یہ ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ، وہاں یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھا. میں نے کہا دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں. انہوں نے کہا دونوں کیسے صحیح ہو جائیں گے؟ تو جب صلوات پڑھیں گے تبھی بتائیں گے بھائی. صلوات بابا. تو ان کا صاحب آیت تو ایک ہے، ترجمے دو کیسے صحیح ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا ابھی سب کے سب ہاں کہنے لگیں گے، سبحان اللہ. یہاں یہ ہے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ، وہاں یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی نے جو اس کا ترجمہ کیا کہ سیدھی راہ دکھا وہ بھی بالکل صحیح کیا. انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ارے میں نے کہا سامنے کی بات ہے، وہ حالت نماز میں اقرار کر رہے ہیں کہ سیدھی راہ دکھا. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ سیدھی راہ دکھا، اس کا مطلب نماز پڑھ رہے ہیں مگر سیدھی راہ پر نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب خالی نماز سے سیدھی راہ نہیں ملنے والی ہے. ان کو بھی یہ خبر ہے کہ سیدھی راہ کچھ اور ہی ہے بھائی. اگر نماز سے مل چکی ہوتی تو یہ کیوں کہتے کہ سیدھی راہ دکھا؟ اس کا مطلب خالی نماز سے سیدھا راستہ نہیں ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج عالم اسلام میں کاش اگر اس پر غور کرتے کہ اللہ جس کو منوائے گا ہم اس کو مانیں گے، نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مانیں گے. اسلام میں جھگڑا کس بات پر ہے؟ صرف اسی بات پر ہے کہ ہم نے نبی کے بعد نبی جیسا مانا اور امت نے نبی کے بعد اپنے جیسے بنا لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو اپنی اپنی چوائس ہے بھائی، اپنی اپنی پسند ہے کہ تم اپنے جیسے کو مانو، ہم نبی جیسے کو مانیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جس کے اندر سنیوں میں شیعہ ڈھونڈنا پڑتے تھے، اب یہ ہے کہ شیعوں میں شیعہ ڈھونڈنا پڑ رہے ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا. انہیں کہا شیعوں میں شیعہ کا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا علی ولی اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر ولایت علی پر بحث بھی کر رہے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد پر. تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آدمی آج اس کا اقرار کرنا. انہوں نے کہا جناب آپ غور نہیں کرتے، امامہ پہنے میں ہیں، ٹوپی پہنے میں ہیں، لباس ادھر کا ہے. تو میں نے کہا لباس تو ادھر کا ہے مگر بات ادھر کی ہے، خیال ادھر کا ہے. ہونے کا کیا مطلب؟ ارے سامنے کی بات ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا. سامنے کی بات ہے آدمی غور ہی نہیں کرتا. آپ کا باغ ہے اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کے ایک آدمی کے 1000 باغ ہوں شہید ثالث کے طفیل میں. سبحان اللہ، یہ ہماری دعا ہے آپ کے لیے. تو مسئلہ کیا ہے؟ باغبان جب باغبان ہوتا ہے، مینا آئی درخت کے اوپر، باغبان نے اس کو ہکا دیا. کوا آیا، باغبان نے اس کو ہکا دیا. اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں، میری توجہ کے ساتھ. یہ بہت قیمتی جملہ میں عرض کر رہا ہوں، توجہ. کوا آیا، باغبان نے اس کو ہکا دیا. مگر جب طوطا آ کر بیٹھتا ہے پیڑ پر تو باغبان کو خبر ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ چونکہ وہ وہی لباس پہنے ہوتا ہے جس رنگ کا درخت ہوتا ہے. ہائے ہائے، کیا مطلب؟ یعنی درخت بھی ہرا ہے اور طوطے کا لباس بھی ہرا ہے.
تو اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، وہ امرود کھا رہا ہے، ان کو خبر ہی نہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ لباس تو ادھر کا ہے، لباس تو پہن لیا مگر دین کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں خبر ہی نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اگر قسم نہیں کھائی ہے کہ صاحب ہم جگہ چھوڑیں گے نہیں، وہ اگر تھوڑا قریب آ جائیں تو ان کے لیے اور بہتر ہے بھائی، کیونکہ بلا فصل کی مجلس ہے نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل کے قائل ہیں ہم، تو فاصلہ کیوں رکھ کر بیٹھے بھائی مومن کے اندر؟ سبحان اللہ۔ توجہ، اب جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی عزت، کوئی شرف، کوئی بلندی ایسی نہیں ہے، توجہ، سب کے سب مولائی ہیں، سب کے سب حسینی ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی عزت، کوئی شرف، کوئی بلندی، کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جو حسین کی جوتیوں سے وابستہ نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو عزت چاہیے ہے تو حسین کے در پر سر کو جھکانا ہوگا۔ آج ہم نے سر جھکایا، انہوں نے کہا دیکھیے صاحب غیر اللہ کے آگے سر جھکانا یہ کہاں تک صحیح ہے، صرف اللہ کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ ایک خیال یہ بھی ہے، غیر اللہ کے آگے سر کیوں جھکا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آدم کون تھے؟ کیا اللہ تھے؟ اے آدم بھی تو غیر اللہ تھے، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ دوسرے یہ کہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے درگاہ میں کیوں سجدہ کیا، کربلا میں کیوں سجدہ کیا؟ اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں۔ میں نے کہا ایسا ہے کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ درگاہ کی چوکھٹ پر سجدہ کیوں کیا، کربلا کی چوکھٹ پر بوسہ کیوں دیا، سجدہ کیوں کیا، میں نے کہا ازروب قرآن آپ کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں قرآن کی روح سے کہ آپ سجدہ کیوں کرتے ہیں، بلکہ ازروب قرآن مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کیوں نہیں کرتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ انہوں نے کہا صاحب یہ قرآن کی روح سے؟ میں نے کہا جی ہاں یہ قرآن میں ہے۔ توجہ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب آیت پڑھیں گے تو کون انکار کرے گا؟ روایت میں تو آدمی نکلنے کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے، مگر آیت سے اگر انکار کر رہا ہے تو دائرہ اسلامی سے نکل جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے کہا قرآن کی روح سے آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ کربلا میں درگاہ میں چوکھٹ پر سجدہ کیوں کرتے ہیں، بلکہ ازروب قرآن مجھے یہ اختیار ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ چوکھٹ پر سجدہ کیوں نہیں کرتے درگاہ اور کربلا کی۔ انہوں نے کہا یہ قرآن میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا جا کے دیکھیے، سورہ کا نام ہے سورہ سواد۔ کون سا سورہ؟ سورہ سواد۔ یہ سورہ نمبر 38 ہے، سبحان اللہ۔ اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ جب اللہ نے فرمایا کہ جب آدم کے پتلے میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا، تو قرآن کی آیت کیا ہے کہ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا، سبحان اللہ۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ٹھیک ہے، باقر مشہدی نے فتویٰ دیا اس کو، کیا میرا فتویٰ ہے وکان من الکافرین، یہ تو کافروں میں سے تھا ہی۔ ارے کمال ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے، اس کے آگے سر جھکا رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب وکان من الکافرین، یہ تو کافروں میں تو تھا۔ اس کا مطلب کفر کی ایک پہچان قرآن نے یہ بھی بتائی ہے کہ جو اللہ کو مانے، اللہ کے بنائے ہوئے سے انکار کرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ ما مناکا، یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی شے تھی کہ جو آدم کے آگے سر جھکانے کو روک رہی تھی۔ کمال ہے، جن لوگوں نے سجدہ کیا اللہ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں کیا، ہائے ہائے، جس نے نہیں کیا اللہ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اس کا مطلب نہیں کرنے والے سے پوچھا جائے گا، کرنے والے سے تھوڑی سوال کیا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بابا کے۔
آدمی غور کرے کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے۔ نماز پڑھنا کمال تھوڑی ہے، صحیح نماز پڑھ رہے ہیں یہ کمال ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ حیدر کرار کی ولایت، دیکھیے کسی پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی مسئلے پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، الا علی ولی اللہ، الا ولایت علی۔ ہم نے علی کا تذکرہ شروع کیا، مجھ سے خود مولوی صاحب نے سوال کیا کہ مولانا آپ کا موضوع کیا رہے گا مجلس میں آگرے میں؟ ارے میں نے کہا کمال ہے، جو نبی موضوع دے گئے ہیں اسی پہ پڑھنا ہے۔ مجلس کا موضوع جو نبی نے دیا ہے اس پر پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب نبی بھی مجلس کا موضوع دے گئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ کے جیسے بخرادوں کے لیے، تاکہ ادھر ادھر نہ بہکنے پائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا دیکھیے انہی نے نعرہ حیدری لگایا، آپ نے جواب دیا، تو نعرہ حیدری جو لگا رہا ہے مولا حسین کی جوتیوں کو صدقے میں، ہارٹ پیشنٹ وہ بھی نہیں ہوگا، اور جو جواب دے گا وہ بھی ہارٹ کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کی ٹھوکروں میں حیات ہے، دیکھیے بتانا میرا کام ہے، منوانا کام نہیں۔ جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ علی ولی اللہ کہے۔ ہمارا تو کھرا سودا ہے بھائی، صلوات۔ ہوتا کیا ہے بھائی، آج ہم سے کیا کہتے ہیں، جناب ایسی تقریریں، ایسی مجلسیں، ایسا بیان، آپ کچھ دیکھتے نہیں۔ ارے میں نے کہا ہم کیا دیکھیں گے، ہم تو سب کے چہرے دیکھ سکتے ہیں، دل کی حالت تھوڑی بتا سکتے ہیں۔ مگر نبی غدیر میں چہرہ بھی دیکھ رہے تھے، دل کی کیفیت سے بھی واقف تھے۔ اب میرا ایک سوال پیغمبر اکرم سے، یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع ملا ہے، کچھ خیال کیے؟ نبی کہیں گے جاہل نہ بن، جب اللہ نے میرا خیال نہیں کیا تو ہم کو امت کا کیا خیال؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن کو دن کہے آدمی، رات کو رات کہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے مولوی صاحب نے تو یہ کہا تھا، مولانا کا تو یہ فرمان ہے۔ میں نے کہا اگر مولانا کہیں کہ 2000 کے 1900 لو، کون لے گا بھائی؟ جس کو لینا ہو وہ ہاتھ اونچا کر دے بھائی۔ انہوں نے کہا نہیں، 2000 کے 2000 لیں گے، 1900 کیسے لے لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا 100 روپے کے لیے مولانا کی بات ٹال سکتے ہیں، مگر دین کے مسئلے میں انہوں نے کہا نہیں، جو وہ کہیں گے تو ایسا نہیں۔ عقل کیا کہہ رہی ہے بھائی، جو عقل کہے وہی صحیح ہے عقل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حیدر کرار کی ولایت سے انکار کر رہا ہے، ہوتا کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا دیکھیے وہ ماتم حسین نہیں کرتے، وہ علی ولی اللہ نہیں کہتے، تو وہ ماتم حسین نہیں کرتے، وہ علی ولی اللہ نہیں کہتے۔ تو میں نے کہا کمال ہے، اے بھیا بنجر زمین پر کھیتی ہی نہیں ہوتی، ہر آدمی نہ علی کی ولایت کا قائل ہو سکتا ہے، نہ ہی ماتم حسین کا۔ پورا دین جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے دین مصطفیٰ ٹکا ہوا ہے، دین پیغمبر۔ ابھی مجلس کے بعد کچھ پرچے ہمارے ارشد صاحب اور عامر صاحب کے بہنوئی یہ لوگ تقسیم کریں گے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغام غدیر دور تک پہنچائیں۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی شیعت ہے انسان کے اندر، تو غدیر اس کے خون پر قرض ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ یہ جو صاحب مزار آرام فرما رہے ہیں، ان کی شہادت کا ریزن کیا ہے؟ ان کی شہادت کا ریزن ہی اقرار ولایت حیدر کرار ہے، اس کے علاوہ کیا ہے بھائی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حیدر کرار کی ولایت ہے تو کہیں پر بھی حیدر کرار کی ولایت سے رخ موڑنا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ ہو، چاہے اذان ہو، چاہے نماز ہو۔ آگے آدمی کو اختیار ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک نقطہ جو میں عرض کر رہا ہوں بہت توجہ کے ساتھ، میری بات وتھ تصویر ضبط ہو رہی ہے۔ اللہ ہے قادر مطلق۔ کیا ہے؟ قادر مطلق۔ ان اللہ علی کل شیء، سبحان اللہ، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیے گا۔ اللہ ہے ہر شے پر قادر،
اللہ ہے ہر شے پر قادر، جو چاہے کرے، چاہے دن چاہے رات۔ مگر میں نے کہا وہ قادر مطلق تو ہے، توجہ، کوئی آدمی چین سے بیٹھ نہیں پائے گا۔ اللہ قادر مطلق تو ہے، مگر اب ایک کام اللہ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کر دے تو پھر وہ عادل نہیں رہے گا۔ تھوڑا سناٹا ہو گیا، سبحان اللہ۔ انہیں کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو اللہ قادر ہوتے ہوئے نہیں کر سکتا، اور اگر کر دے تو پھر وہ عادل نہیں رہے گا۔ اگر اس کام کو انجام دے دے تو پھر اللہ عادل ہی نہیں رہے گا، اور سارا جھگڑا عدل کا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے کے وہاں اصول دین 5 ہیں، ان کے وہاں 3 ہیں، اس کا مطلب جھگڑا 5 اور 3 کا ہے۔ خود ہی بتا دیا کہ آپ 5 والے ہیں، ہم 3 والے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ تو وہاں عدل نہیں ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، دن کو رات، رات کو دن، توجہ۔ مگر اب ایک کام قدرت انجام دے نہیں سکتی، بعد از اعلان غدیر، اعلان غدیر کے بعد قدرت وہ کام انجام نہیں دے سکتی۔ اگر وہ کر دے تو پھر اللہ عادل، اللہ کی عدالت ساقط ہو جائے گی، پھر اللہ عادل ہی نہیں رہے گا۔ انہیں کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو اللہ قادر ہوتے ہوئے نہیں کر سکتا، بعد از اعلان غدیر، توجہ، اعلان غدیر کے بعد وہ کام قدرت کر ہی نہیں سکتی، اور کر دے تو پھر اللہ عادل نہیں رہے گا۔ انہیں کہ وہ کون سا ایسا کام ہے؟ میں نے کہا ایسا ہے کہ بغیر ولایت علی کے اللہ کسی کے بھی عمل کو قبول اب کر نہیں سکتا، کسی کے بھی عمل کو بغیر ولایت علی کے بعد از اعلان غدیر قبول کر نہیں سکتا۔ انہیں کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ارے میں نے کہا سامنے کی بات ہے، اگر کسی کے عمل کو اللہ بغیر ولایت کے قبول کر لے تو نبی کہیں گے نہیں مجھ سے تو تیوریاں بدل لی، اور یہ امتی کے عمل کو قبول کیسے کر لیا؟ ارے جب میرا صحیح نہیں لیا بغیر ولایت کے تو یہ امت کا غلط کیسے لے لیا بغیر ولایت کے؟ صلوات بر محمد وآل محمد پر۔ جب اللہ نے صحیح عمل کے لیے فرما دیا قرآن میں پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 67 میں وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے نبی اگر آپ نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، میں ہوں قادر مطلق، گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا۔ تو جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا تو عمل صحیح نہیں ہوگا بغیر غدیر کے، بغیر ولایت کے، تو جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا عمل کہاں ٹک سکتا ہے بھائی؟ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علی ولی اللہ جو ہے اصل شے جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت ہے۔ تو اس پیغام کو لے جائیں اور جا کر گاؤں گاؤں قریے ہوتا کیا ہے، دعا کریں اس فرش مجلس پر بیٹھ کر کہ جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے بھائی۔ ہوتا کیا ہے بھائی، آدمی کوشش کرنا آدمی کو کام ہے اپنا بھائی، کچھ نہیں کر سکتا تو زبان سے دعا تو کر ہی سکتا ہے۔ آدمی اپنے لیے دعا کرتا ہے، سبحان اللہ، جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا ایسا ہے، دیکھیے کوشش پر سارے کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے کوشش کی، اغیار نے 3 ٹرینیں ان کے نام پر ہیں، نظام الدین ایکسپریس، اعلیٰ حضرت ایکسپریس، خواجہ غریب نواز ایکسپریس۔ تو میں نے کہا بھائی ایک ٹرین کا نام ہونا چاہیے غدیر ایکسپریس، ہیں 3 ان کے، چوتھا ہمارا، سبحان اللہ۔ توجہ، چین سے کوئی بیٹھ نہیں پائے گا، ہوگا کیا بھائی؟ اور اگر یہ بارگاہ میں شہید کی قبول ہو گئی بات تو ایسا نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پلوایا ہے کہ دربار تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ صلوات بر محمد وآل محمد پر۔ تو یہ آدمی سوچے ہی نہ کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ہو کیوں نہیں سکتا؟ وہ ہے قادر مطلق۔ یقین جو ہے وہ ایمان سے بڑھ کر ہے، یقین کی منزل ایمان سے ہی بڑھ کر ہے۔ اور اگر یہ غدیر ایکسپریس چل گئی، سبحان اللہ، اور جب یہ اعلان ہوگا اسٹیشن کے اوپر کہ غدیر ایکسپریس اپنے نردھارت سمے پلیٹ فارم نمبر 5 پر آ رہی ہے، توجہ، آپ ہماری طرف دیکھتے رہیں گے بھائی۔ جب یہ اعلان ہوگا کہ غدیر ایکسپریس اپنے نردھارت سمے پلیٹ فارم نمبر 5 پر آ رہی ہے، تو جو لوگ گٹوں سے اونچے پیجامے پہنتے ہیں
نہیں پوری بات ابھی نہیں ہے. تو جو لوگ گٹوں سے اونچے پیجامے پہنتے ہیں ان کے گھٹنوں سے اونچے ہو جائیں گے. صلوات پر محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند. یا علی یہ ہمارے بزرگ ان کی جوانی واپس آنے کے لیے ایک صلوات ارشاد فرمائیں بابا. انہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جوانی کیسے واپس آ سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ آپ نے دی تھی. انہیں کہا نہیں. تو جب آپ نے دی نہیں تو بول کیوں رہے ہیں بھائی؟ انہیں کہا کیا اس کا بھی کوئی واقعہ ہے ایسا کسی روایت میں؟ ارے میں نے کہا روایت میں نہیں آیت میں ہے. صلوات پر محمد وآل محمد پر. انہیں کہا آیت میں؟ میں نے کہا جی ہاں. کیا جوانی واپس آئی؟ میں نے کہا جی ہاں. پہلے آدمی ادھر ایک قدم بڑھ کر دیکھے تو ان کا ہاتھ تو یوں ہے پر ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. توجہ، یوسف کی محبت میں زلیخا کی جوانی واپس کی کہ نہیں؟ تو کمال ہے. تو جو فخر یوسف ہو، جو یوسف کی روح ہو، اگر کوئی غدیر سننے کے بعد اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں بیان کرے، سبحان اللہ، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ غدیر کے دن خوش ہوتے ہیں اللہ ان کو دین اکمل کے طفیل میں صحت اکمل دے. صلوات پر محمد وآل محمد پر. تو آج عالم اسلام میں اگر لوگ اس پر غور کرتے کہ غدیر کو مان لیتے تو سارا جھگڑا ہی ختم تھا. اور سارا جھگڑا اسلام میں غدیر پر ہے. سبحان اللہ. سارا اختلاف جو ہے وہ صرف اور صرف خالی غدیری پر ہے. انہیں کہا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا آپ نے غور ہی نہیں کیا. پورا قرآن آپ پڑھ لیں، پورا قرآن جتنے بھی اللہ نے، اگر کسی کے مزاج میں جلدی ہو ابھی قرآن لائے، منٹ نہیں لگے گا ہم آپ کو دکھا دیں گے. تو پورے قرآن میں جتنے بھی اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں، چاہے روزہ، چاہے نماز، چاہے حج، چاہے خم، چاہے زکوٰۃ، کسی کے ساتھ اللہ نے وہ لفظ رکھا ہی نہیں ہے جو اعلان ولایت کے ساتھ رکھا ہے. انہیں کہا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہے تو ایسا ہی. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں اور سبھی کو یہ آیت یاد بھی ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، تبلیغ کر دیں آپ، ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. اس کے بعد کا ٹکڑا جا کے دیکھیے گا، ورنہ ابھی آج کی رات تک یہاں ہم ہیں. سبحان اللہ، ہم آپ کو دکھا دیں گے. اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. اب میرا ایک سوال اللہ سے بھی ہے کہ پروردگار جب قرآن میں ہے تو یہ تو ہے ہی تیری طرف سے. ہائے جب قرآن میں ہے تو یہ تو ہے ہی تیری طرف سے. اب اس میں اس کی کیا ضرورت تھی کہ من ربک؟ اچھا جب من ربک کہیں نہیں تھا، من ربک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے نہیں بلکہ آپ کے رب کی طرف سے. سبحان اللہ. قدرت کیسا گہرا ہے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہ ملے منکر غدیر کو. سبحان اللہ. من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. تو وہاں جتنے بھی احکامات دیے وہاں کے لیے کیوں نہیں فرمایا من ربک؟ یہ غدیری کے لیے کیوں فرمایا؟ حیدر کرار کی ولایتی کے لیے کیوں فرمایا کہ من ربک؟ سبحان اللہ، آپ کے رب کی طرف سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے من ربک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے. تو وہاں کیوں نہیں کہا؟ یہاں کیوں نہیں؟ یہاں کیوں فرمایا؟ وہاں کیوں نہیں کہا؟ نماز کے ساتھ کیوں نہیں فرمایا؟ روزے کے ساتھ کیوں نہیں فرمایا؟ اور یہاں کیوں فرمایا کہ من ربک؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ معلوم تھا نماز پر بحث نہیں ہوگی، روزے پر بحث نہیں ہوگی، حج پر اختلاف نہیں ہوگا. سارا اختلاف جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ہوگا. تو اس لیے قدرت نے وہ لفظ رکھا کہ من ربک،
آپ کے رب کی طرف سے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو غدیر کا یا ولایت علی کا انکار کر رہا ہے وہ نبی کا نہیں بلکہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے قول کا منکر ہو رہا ہے۔ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اس کے بعد کا ٹکڑا یہ ہے کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر ایسا نہیں کیا۔ یہ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، سورہ نمبر 5، اس میں 120 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 جا کے دیکھیے بھائی، یہ عورتوں والا سورہ ہے، چوتھا سورہ ہے قرآن پاک کا، آیت نمبر 80 چوتھے سورے کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ آیت یوں ہی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ آپ انصاف سے بتائیے، جو رسول اللہ سے اتنا قریب ہو کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اسی رسول سے اللہ اسی قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کچھ نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھے کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ تو غدیر ایک ایسی حقیقت ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی پاور ٹھیک ٹھاک ہو آنکھوں کا، اس کو صحیح دکھائی دے بھائی، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ چشمہ لگانا پڑتا ہے بھائی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چشمہ لگاتے ہیں ان کی آنکھوں میں نور حیدر کرار کی ولایت کے صدقے میں ایسا آ جائے کہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا جی ہاں سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ایسا کون سا راستہ ہے؟ تو ایسے تو بتائیں گے نہیں جب تک کہ صلوات بآواز بلند نہ پڑے بھائی۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا پاور ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رہے تو کیا کرنا ہوگا؟ توجہ، سورہ انا انزلنا، ظہر کی نماز سے پہلے وضو کرے اور اس کے بعد کلمے والی انگلی پر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، صلوات آگے پیچھے 5 پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد آنکھوں میں مس کر لے۔ دیکھیے پاور کیسا تیز ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ سورہ انا انزلنا کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے۔ کہیں کہ صاحب قرآن سے بھی آنکھوں کا پاور تیز ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، قرآن پڑھنے سے بھی آنکھوں کا پاور تیز ہوتا ہے، مگر ہم نے تو یہ دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے قرآن پڑھا ان کا پاور ٹھیک ٹھاک رہا، اور بہت سے لوگوں نے یہی قرآن پڑھا جو نور تھا وہ بھی۔ انہوں نے کہا صاحب ان کا نور جا کیوں رہا ہے، ان کا نور باقی کیوں ہے؟ ارے میں نے کہا سامنے کی بات ہے، غور کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا سامنے کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مثال کے طور پر یہ بلب روشن ہے، راڈ روشن ہے، یہ لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کا صاحب پاور ہاؤس سے آ رہی ہے۔ ارے پاور ہاؤس سے تو آ رہی ہے، تو کیا ڈائریکٹ آ رہی ہے؟ انہیں کہا نہیں ڈائریکٹ تو نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کیسے آ رہی ہے؟ ان کا صاحب بیچ میں ایک ہے اس کا نام ہے ٹرانسفارمر۔ میں نے کہا اس کا کام کیا ہے؟ ان کا صاحب اس کا کام یہ ہے کہ پاور ہاؤس سے لائن لے اور جس حساب سے یہاں ہے ضرورت ویسے سپلائی کرے۔ اچھا تو میں نے کہا یہ جو نور ہے، یہ جو بلب روشن ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، بیچ میں وسیلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں وسیلہ تو ہے ہی بھائی۔ تو میں نے کہا وہ وسیلے کا نام ٹرانسفارمر ہے۔ تو میں نے کہا یہ نور کیا اللہ نے بنایا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ نے تو نہیں، بندوں نے بنایا ہے۔ تو میں نے کہا بندوں کا نور جو مل رہا ہے وہ وسیلے سے مل رہا ہے۔ توجہ، تو آنکھیں بھی نور، قرآن بھی نور۔ اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں۔ آنکھیں بھی نور، قرآن بھی نور، آنکھیں بھی نور، قرآن بھی نور۔ ہم نے قرآن پڑھا، آنکھوں کا پاور تیز ہوا۔ عام مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں جو نور تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لائن آ رہی ہے پاور ہاؤس سے آ رہی ہے، مگر اگر کوئی اس بات پر اڑ جائے کہ ہم دیکھیے اپنی گھر کی لائن تو لیں گے مگر ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ لیں گے بھائی، تو میں نے کہا لے کر دیکھ لو بھائی، لے کر دیکھ لیں۔ اس چھوٹے سے بلب میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ ڈائریکٹ وولٹ کو برداشت کر سکے، یہ تو پھٹ جائے گا، یہ تو خراب ہو جائے گا۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مادی نور بھی ملے گا تو وسیلے سے ملے گا۔ اب آپ سمجھے کہ ہماری آنکھوں کا نور کیوں باقی رہتا ہے، ان کی آنکھوں کا نور کیوں جاتا رہتا ہے؟ چونکہ ہم غدیر کا ٹرانسفارمر رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ علی مولا، علی مولا۔
مولا علی مولا علی مولا علی مولا تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن بھی فائدہ پہنچا نہیں سکتا بغیر ولایت حیدر کرار۔ یہ کہنا کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی یہ ہمارے لیے بہت ہے، روزہ رکھ لیا یہ ہمارے لیے بہت ہے، قرآن پڑھ لیا یہ ہمارے لیے بہت ہے، شاید ان کو خبر ہی نہیں کسی کی نماز نبی جیسی نماز نہیں ہو سکتی، کسی کی تلاوت نبی جیسی تلاوت نہیں کر سکتا، کسی کا روزہ نبی جیسا کوئی روزہ نہیں رہ سکتا۔ تو جب اللہ نبی کے عمل کو بیکار کر سکتا ہے قرآن میں یہ کہہ کر کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو تمہارا غلط کیسے ٹکے گا بغیر ولایت کے؟ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ یہ سب حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ آگے آدمی مانے یا نہ مانے، منوانا کام تھوڑی ہے، بتانا کام اپنا ہے کہ دیکھیے اس راستے سے نہیں چلنا چاہیے بھائی، صحیح راستہ جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت کے بغیر مل ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہنا توجہ کہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ ان کو کافر کہیں گے؟ میں نے کہا اگر قرآن میں اللہ کافر کہہ دے تو آپ کیا کر لیں گے؟ ہونے کا کیا مطلب؟ حاجی کو، نمازی کو، صحابی کو کیا اللہ نے قرآن میں کافر کہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، صحابی بھی تھا، حاجی بھی تھا اور نمازی بھی تھا۔ انہوں نے کہا کون؟ ارے میں نے کہا غدیر کا پورا واقعہ پڑھیں بھائی، سبحان اللہ، حاجی بھی، صحابی بھی، نمازی بھی۔ آیت ہے، روایت نہیں۔ انہوں نے کہا آیت ہے اس کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے کافر کہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے کا کون سے سورہ میں؟ میں نے کہا سورہ کا نام ہے سورہ معارج، سورہ نمبر 70۔ مزاج میں جلدی ہو، ابھی قرآن لائیں، منٹ نہیں لگے گا، ہم آپ کو دکھا دیں گے بھائی۔ توجہ، یہاں تو کھرا سودا ہے، اور ابھی حوالہ دے کر آپ کے حوالے کر دیا۔ تو مسئلہ یہ کہ ہم نے خالی بتا دیا کہ جا کے دیکھیے گا سورہ معارج، اس کے اندر کیا ہے؟ جب حارث نے انکار کیا حیدر کرار کی ولایت سے، نبی کے ساتھ حج کر کر آ رہا تھا اور نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی تھی اور نبی کا صحابی بھی تھا، سبحان اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہی تو کہا کہ اگر یہ اعلان حق ہے تو ہم پر عذاب نازل ہو۔ کیسا ضدی تھا کہ عذاب کو برداشت کر لیا، علی کو برداشت نہ کر پایا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ اعلان حق ہے تو ہم پر عذاب نازل ہو، سبحان اللہ، ہم پر عذاب نازل ہو۔ اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں۔ فرعون، نمرود، حامان، شداد، یہ سب اللہ کے مقابل میں آئے۔ فرعون اللہ کے مقابل میں آیا، نمرود اللہ کے مقابل میں آیا، شداد اللہ کے مقابل میں آیا، مگر اللہ نے اس کو مہلت دی، ٹائم دیا کہ اب صحیح ہو جاؤ، اب صحیح ہو جاؤ۔ 10 سال، 20 سال، سبحان اللہ، 50 سال، 100 سال۔ مگر جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا، ارے اپنے یعنی اس کو ناقے تک آنے کا ٹائم نہ دیا کہ اپنے اونٹ تک پہنچ جاتا، سبحان اللہ۔ میں کہوں گا پروردگار فرعون، نمرود کو اتنی لمبی مہلت دے دی، اور جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا اس پر اتنے جلدی عذاب نازل کر دیا۔ کہا یہی تو بتانا ہے کہ سب کچھ برداشت ہے مگر انکار ولایت حیدر کرار یہ برداشت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو اس پر آدمی سوچے، یہ میں نے آیت پڑھی ہے، جا کے دیکھیے گا قرآن پاک میں ایسا ہے کہ نہیں، اور جب ہے تو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ولایت کا انکار کر رہا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے۔ چنانچہ اس نے انکار کیا، اس نے کیا مانگا تھا کہ عذاب نازل ہو، یہ تھوڑی کہا تھا خالی مجھ کو پتھر بھیج۔ اے عذاب مانگا تھا تو عذاب کی تو ڈھیروں شکلیں ہیں اللہ کے پاس، زمین کو حکم دیتا، دھس جاتی، وہ اس کو نگل لیتی، آگ کا شعلہ آ جاتا، اس کو فنار کر دیتا۔ حارث نے یہ تو کہا نہیں تھا کہ مجھے پتھر سے مارنا، یہ تو نہیں کہا تھا بھائی، انہیں کہا یہ تو نہیں کہا تھا، تو اللہ نے پتھر ہی کا انتخاب کیوں کیا؟
توجہ، پتھر سے کیوں مارا اور عذاب کا کیوں نہیں سہارا لیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پتھر کے لیے، پتھر سے نہیں کہا تھا کہ پتھر سے مجھ کو ماننا، اور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سائلہ سائلن بعذاب واقعون، سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب کا۔ یہ جا کے دیکھیے گا قرآن میں سورہ مارج، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، صحابی بھی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ آخری آیت کا ٹکڑا یہ ہے کہ للکافرین، جو کافروں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ارے ابھی تازہ حاجی چلا رہا ہے، ابھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب قرآن کی زبان میں کافر اسے بھی کیسے ہیں کہ جو انکار غدیر کرے۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ یا علی، مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 کونوں سے آواز آئی نعرے حیدری کی، مگر یا علی سبحان اللہ، یا علی۔ تو للکافرین، جو کافروں کے لیے ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کفر کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔ یہ نہ دیکھیے گا نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان، یہ نہ دیکھیے گا کہ حاجی ہے تو مسلمان، قرآن کہہ رہا ہے یہ دیکھو علی کی ولایت دل میں ہے کہ نہیں، اگر حیدر کرار کی ولایت ہے تو مسلمان ہے، ورنہ اس کا تعلق اسلامی سے نہیں ہے۔ انہیں کہا ایسی بات کیا، کلمہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا بالکل نہیں پڑھا، جو کلمہ پڑھے گا وہی تو مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، جو کلمہ پڑھے گا وہی مسلمان ہے۔ تو میں نے کہا کلمہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جیسے حافظ جی بتائیں، جیسے قاری صاحب بتائیں، جیسے مفتی بتائے۔ میں نے کہا نہ، جیسے اللہ بتائے ویسے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلمہ اگر قرآن سے ٹیلی ہوگا وہی تو مسلمان ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، وہ حیدر کرار کی ولایت پر ختم کیا۔ عام مسلمان جو ہیں وہ نبی کی نبوت تک آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ تو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کلمے میں علی ولی اللہ کب سے بڑھایا؟ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کلمے سے علی ولی اللہ کب سے گھٹایا؟ آیا ہم نے بڑھایا ہے یا آپ نے گھٹایا ہے؟ تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ روایت میں تو ہوگا نہیں، آیت میں ہوگا۔ آیت میں اس لیے ہوگا تاکہ بچنے کو کوئی راستہ نہ مل سکے۔ انہیں کہا کلمے والی بھی آیت ہے؟ ارے میں نے کہا ہر خوش کو تر ہے قرآن میں، کیا کچھ نہیں ہے؟ تو کلمہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ اسی سورہ مارج میں ہے والذین ہم بشہاداتہم قائمون، جو لوگ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ شہادات کا لفظ ہے، جہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا اطلاق کم سے کم 3 گواہیوں پر ہونا چاہیے ہے۔ تو بھئی پہلی گواہی لا الہ الا اللہ، دوسری گواہی محمد رسول اللہ، تیسری گواہی یہ تو سب کو بولنا چاہیے بھئی، سبحان اللہ۔ تیسری گواہی علی ولی اللہ، سبحان اللہ۔ اے بھیا میں نے اپنا کلمہ قرآن سے دکھا دیا، اب مسلمان اپنا کلمہ قرآن میں دکھائیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد پر۔ اب رہی بات کہ جو لوگ نبی کی نبوت تک آ کر ٹھہر جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، ان کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ قرآن سے نہیں ہٹ رہا ہوں۔ جو لوگ نبی کی نبوت تک آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور آگے گواہی نہیں دیتے، آگے نہیں بڑھتے، ان کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ تو بھی جا کے دیکھیے گا قرآن میں، سورہ کا نام ہے سورہ منافقون، سورہ نمبر 62، پارہ نمبر 28، جا کے دیکھیے گا، سبحان اللہ۔ کیا ہے حکم؟ کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد، اے میرے نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ اس کے نبی ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کے بھی قائل ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی قائل ہیں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور میں اللہ ہونے کے بعد یہ گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیا جھوٹوں پر قرآن میں صلوات پڑھی ہے؟ جھوٹوں پر کیا ہے بھائی؟
تھوڑا ساتھ دے نہیں پڑے گا. جھوٹوں پر لعنت، چاہے نبی کا دور کا ہو چاہے 2019 کا ہو. کسی دور میں جھوٹا ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں کلمہ، وہ پڑھ رہا ہے لعنت. تو اس کا مطلب جو دو گواہی دے گا وہ جھوٹا ہے نگاہ رب العزت میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ حارث پر پتھر آیا، پتھر تو مانگا نہیں تھا، عذاب مانگا تھا، تو اللہ نے پتھر ہی سے اسے کیوں مارا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ پتھر سے کیوں مارا اور کسی کا عذاب کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ چونکہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا، توجہ، چونکہ یہ علی کا دشمن تھا حارث، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا بمنزلت الکعبہ، یا علی آپ کی منزلت کعبے جیسی ہے. تو جیسا عذاب اللہ نے کعبے کے دشمن کے لیے بھیجا ویسا ہی عذاب علی کے دشمن کے لیے بھیجا. صلوات بر محمد و آل محمد پر. ایک صلوات سب مل کر بآواز بلند ارشاد کرنا. افسوس کہ مسلمان غور ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ. علی کی ولایت اور حسین کی حمایت، علی کی ولایت اور حسین کی حمایت، توجہ، چین سے کوئی بیٹھ نہیں پائے گا. علی کی ولایت اور حسین کی حمایت کے لیے ضروری یہ ہے، توجہ، علی کی ولایت اور حسین کی حمایت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ماں نیک ہو باپ ایک ہو. صلوات بر محمد و آل محمد پر. اب آپ سمجھے، اللہ سلامت رکھے نعرہ حیدری لگانے والوں کو، اور اللہ سلامت رکھے جواب دینے والوں کو. چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہی ہمارا امتیاز ہے، یہی ہماری پہچان ہے. یہاں بھی اور وہاں بھی سارے مسلمانوں کو آپ اکٹھا کر لیے، 73 فرقے کے لوگ ہوں، لاکھوں آدمی ہوں. اب کیسے پتہ چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ نماز پڑھوا نہیں سکتے، رمضان کا مہینہ نہیں، روزہ رکھوا نہیں سکتے، حج کا موسم نہیں، حج کروا نہیں سکتے، تو بھی کیسے چھانٹنا ہوگا کہ کون کیسا ہے؟ بھائی میں نے کہا کلمہ پڑھوا لیے، اگر علی کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے تو حلالی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. چونکہ پورا دین جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ہے. اپنا کام، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ حق آج ہوتا کیا ہے، ان کا ایک آواز یہ بھی، انہوں نے کہا دیکھیے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. میں نے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ وہ کہا صاحب سارے مسلمان بھائی. میں نے کہا کوئی ایک آیت ہم کو لا کے دکھائے قرآن میں ایسی 6666 آیتوں میں کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو جب اللہ نے نہیں کہا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ اور کہا ہے تو دکھائیے، اگر کہا ہے تو دکھائیے، اور نہیں کہا ہے تو جب اللہ نے نہیں کہا تو آپ کو کس نے اختیار دیا؟ تو اس کا مطلب سارے مسلمان بھائی بھائی نہیں ہیں. تو بھائی 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 کون ہے بھائی؟ توجہ، بھائی بھائی کا تذکرہ تو ہے. انہوں نے کہا وہ کہاں پر؟ میں نے کہا سورہ احزاب میں ہے، سورہ نمبر 33. انہوں نے کہا وہ کیسے ہے؟ میں نے کہا وہ ایسے ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المومنون اخوہ، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی. کمال ہے، اللہ کہہ رہا ہے مومن مومن بھائی، ملا کہہ رہا ہے مسلم مسلم بھائی. یعنی اللہ اپنی کہہ رہا ہے، ملا اپنی اڑا رہا ہے. تو سارا جھگڑا جو ہے وہ ہے تو صرف اسی بات پر. تو دین کے بعد قرآن ہی بتائے گا. آج یہ کہہ دینا تو آگے آدمی اختیار ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے. بھائی ایک بیماری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے مجلس پڑھ رہے ہیں، گاؤں کھیڑے پتہ نہیں کہاں گئے، ادھر اذان کی آواز آئی، ادھر چلتے روانہ ہو گئے، مجلس کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. انہوں نے کہا یہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، حوالہ دے کر حوالے کروں گا. آگے آدمی اختیار، چاہے مانے چاہے نہ مانے. بھائی منوانا کام تھوڑی ہے، بتانا کام اپنا ہے. انہوں نے کہا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا دیکھیے ہم تو اول وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ سب کچھ نہیں جانتے. ہم کو آپ یہ بتائیے یس یا نو میں، اگر یس کہہ رہے ہیں تب بھی ہمارے لیے بہتر، اور نہیں کہہ رہے ہیں تب بھی ہمارے حق میں بہتر. دونوں میں. انہوں نے کہا جی ہاں. اچھے وکیل کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ نکلنے کا راستہ ہی نہ دے کہیں سے. بھائی ہاں یا نہیں کہے گا، اس کے علاوہ کیا کہے گا؟ بھائی
توجہ، ہم کو آپ یہ بتائیے یس یا نو میں کہ نبی اول وقت نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ میرا ایک سوال ہے عالم اسلام کے مسلمانوں سے، نبی اول وقت نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ انہیں کہا بے شک نبی اول وقت نماز پڑھتے تھے، اور اول وقت نبی نماز پڑھاتے بھی تھے۔ تو میں نے کہا شیعہ سنی ساری کتابوں میں ایک ہی نماز ایسی ہے نبی کی کہ جو فیمس ہے، شہرت یافتہ ہے، انہیں کہا وہ کون سی نماز؟ میں نے کہا جس نماز میں چھوٹے سرکار آ گئے۔ نبی اول وقت نماز پڑھا رہے ہیں اور پشت اقدس پر امام حسین سوار ہوئے۔ اب میرا ایک سوال ہے، نبی نے نماز کا خیال کیا یا حسین کا خیال کیا؟ انہیں کہا صاحب حسین کا، تو کیا نبی نے اپنی مرضی سے کیا؟ ہائے ہائے، انہیں کہا نہیں، اپنی مرضی سے تو بول ہی نہیں سکتے، چونکہ پارہ نمبر 27 میں یہی حکم ہے، ما ینطقو، میرا نبی جو کلام کرے گا زبان اس کی ہوگی، کلام میرا ہوگا۔ اس کا مطلب جس کی نماز اس کا یہ حکم آیا بذریعہ جبرائیل کہ جب تک حسین، جب تک اس میں کوئی وقت نہیں بتایا تھا، جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئیں میرا یہ حکم ہے کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر نبی سر اٹھا لیتے تو کیا نبی رہتے؟ نہیں رہتے۔ ہم نے تو نبی کی نبوت کو یوں دیکھا کہ اگر باپ کو غدیر میں نہ اٹھائیں تو نبی نہ رہیں، اور یہاں بیٹے کے خاطر سر اٹھا لیں تو نبی نہ رہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ جی نبی، اب دیکھیے کہاں لے کر چل رہا ہوں، ڈھیروں مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، ڈھیروں مرتبہ آپ کو سب کو یاد ہوگا بھائی۔ حکم کیا آیا کہ جب تک حسین نہ اتر آئیں، تو جب تک میں قیامت بھی آ رہی ہے، اگر وہ نہ اترتے قیامت تک تو کیا نبی سر اٹھا لیتے؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے میں کہاں لے کر چل رہا ہوں، عظمت حسین کیا ہے؟ کسی کو کیا خبر بھائی کہ حسین کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج ہوتا کیا ہے، گاؤں کھیڑے شہر ملک محلے میں انہیں کہا دیکھیے یہ پلاٹ ہمارا ہے، یہ مکان ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا کہاں سے لے کر آئے؟ ساری کی ساری زمین، سبحان اللہ، ساری کی ساری زمین جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے بھائی؟ ساری کی ساری زمین آپ جائیں، اور جو لوگ نہیں گئے وہ جا کے دیکھیں، اور جو جا چکے ہیں دوبارہ پھر جائیں۔ وہ جب سید الشہداء کے حرم میں داخل ہوں گے تو جو باب القبلہ ہے وہاں پر ایک آیت لکھی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105، 21واں سورہ ہے قرآن کا۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی زمین کا وارث صالح لوگوں کو بنایا ہے۔ اس کا مطلب ساری کی ساری زمین وقف ہے امام حسین کے نام، اللہ نے جو رجسٹری کی ہے وہ حسین کے نام کی ہے۔ اے بھیا زمین پر گھر بنانا رہنا وہ تو چھوڑ دیے، زمین پر چلنا بھی حرام ہے بغیر حسین۔ یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں نبی، حکم کیا آیا کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اٹھا رہے ہیں آپ سر سر نہ اٹھائیے گا۔ اب دیکھیے میں کہاں لے کر چل رہا ہوں، نبی نے ایک مرتبہ نہیں، یوں تو 3 بار اس تسبیح کی تلاوت فرماتے ہیں، علماء بھی ہیں خطبہ بھی ہیں یہاں پر، آپ حضرات سب کے سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
تو مسئلہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 3 بار کہتے ہیں، مگر جب پشت اقدس پر امام حسین سوار ہوئے تو کتنی مرتبہ تلاوت فرمائی؟ بالکل صحیح فرمایا، مولا آپ کو سلامت تک کرے، 70 مرتبہ، تو 3 مرتبہ تو اللہ کے لیے ہو گئی، ہائے ہائے، اور یہ 67 مرتبہ تک جو حالت سجدہ میں، ہائے ہائے، اب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، سبحان اللہ، سجدے کی حالت ہے اور نبی مرسل ہیں، سجدہ کیے ہوئے ہیں، کس کے خاطر؟ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا بھائی، کس کے خاطر؟ جی تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا آپ کو، خالی ہم ہی تھوڑی بولیں گے، آپ کو ہی بولنا پڑے گا۔ تو سجدہ کیے ہیں بخاطر حسین، 70 مرتبہ کی تلاوت، 67 مرتبہ بخاطر حسین، 3 مرتبہ اللہ کے لیے۔ اب کوئی ان سے نہیں کہتا یا رسول اللہ آپ نے تو حسین کو اللہ سے آگے بڑھا دیا، وہاں 3 مرتبہ فرمایا اللہ کے لیے اور یہاں 67 مرتبہ حسین کے لیے، ہے کسی میں زبان؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو مسئلہ یہ ہے، سبحان اللہ۔ اب ایک صحابی نے سر اٹھایا، دیکھا کہ حسین، پھر سجدے میں سر رکھا، دوسرے نے اٹھایا، دیکھا کہ حسین، پھر سجدے میں سر رکھا، تیسرے نے اٹھایا، دیکھا کہ حسین، پھر سجدے میں سر رکھا، پوری جماعت باجماعت زیارت حسین کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ وہاں حسین کو دیکھ رہے ہیں، نماز نہیں ٹوٹی، یہاں تعزیہ کو دیکھ رہے ہیں، نکاح ٹوٹا جا رہا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ علی 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 اچھا، نکاح ٹوٹنے کا تو بتاتے ہیں، مگر جوڑنے والا آج تک ایک آدمی نہیں ملا کہ صاحب میرا نکاح ٹوٹا تھا میرے ابا کا اور انہیں نے جوڑ لیا۔ جوڑنے والی روایت اس کانوں میں آئی نہیں آج تک آواز کہ صاحب ان کا ٹوٹا تھا مگر جڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا توڑ دیتے حسین اسے کوئی جوڑ نہیں پاتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آپ سمجھے کتنی طاقت ہے۔ چنانچہ پوری جماعت نے امام حسین کی زیارت کی۔ جبرائیل، سبحان اللہ، جماعت والے منتظر ہیں کہ نبی سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں۔ اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں، سبحان اللہ۔ جماعتی منتظر ہیں، جماعتی، کہ نبی سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں، اور نبی منتظر ہیں کہ جبرائیل حکم لائیں تو ہم سجدے سے سر اٹھائیں۔ نہیں، منزل میری آگے ہے اسی میں، سبحان اللہ۔ جبرائیل، سبحان اللہ، نبی منتظر ہیں کہ جبرائیل حکم لائیں تو ہم سجدے سے سر اٹھائیں۔ جماعت منتظر ہے کہ نبی سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں۔ نبی منتظر ہیں کہ جبرائیل حکم لائیں تو ہم سجدے سے سر اٹھائیں۔ جبرائیل منتظر ہیں کہ اللہ حکم دے تو ہم جائیں۔ نہیں، ابھی وہ لوگ پہنچے نہیں وہاں تک، ابھی وہاں تک نہیں پہنچے۔ جماعتی منتظر ہیں کہ نبی سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں۔ نبی منتظر ہیں کہ جبرائیل حکم لائیں تو ہم سجدے سے سر اٹھائیں، اور جبرائیل منتظر ہیں کہ اللہ حکم دے تو ہم جائیں، سبحان اللہ۔ اللہ حکم دے تو ہم جائیں، اللہ منتظر ہے کہ حسین اترے تو ہم حکم دیں۔ اب آپ سمجھے، سبحان اللہ۔ یہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہم صلی اللہ۔ اللہ منتظر ہے کہ حسین اتریں تو ہم حکم دیں۔ یہ تو واقعہ ہے
اب میں پڑھ رہا ہوں آیت، مگر آپ پہلے پڑھیں صلوات۔ انہوں نے کہا صاحب اسی واقعے کے ذیل میں آیت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے کہ وہ کون سی؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ دنیا سمجھے تو کہ عظمت حسین کیا ہے۔ آج آتا جاتا کچھ ہے نہیں، حسین کے خلاف بولنا شروع کر دیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلاف کیا بول رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اگر زبان سید الشہداء کے خلاف چل رہی ہے، ماتم کے خلاف، زنجیر کے خلاف، قمع کے خلاف، انہیں کہا دیکھیے خون جو ہے وہ ڈونیٹ کر دینا چاہیے۔ جو آپ سے یہ کہے کہ ڈونیٹ کر دینا چاہیے، اسی کا فوراً ہاتھ پکڑیے گا، کہیے گا 2 بوتلیں دو۔ اس دن تو وہ کہنا ہی بھول جائے گا کہ ہم نے تو پیسے خرچ کر کو خون بنایا، آپ کو فری دے دیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ اسی کا ہاتھ پکڑیے کہ چل کے 2 بوتلیں دے دو، کہہ رہے ہو اور کرتے کیوں نہیں کام؟ آ کر کیوں شیطان بن کر سب کو بیکار ہیں؟ اور دوسرے یہ کہنا کہ صاحب وہ ایسا ہے کہ قمع کا ماتم، سبحان اللہ، چھری کا ماتم، یہ قرآن میں کہاں پر ہے؟ میں نے کہا باقر مشہدی سب کچھ دکھانے پر تیار، مگر آپ کے ابا کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ انہیں کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کو اختیار ہے کہ زبان کھولیں جیسی چاہے؟ ایسا نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی ہے کہ جو دیکھ بھی رہی ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جو سن بھی رہا ہے۔ ہم جو یہ مزار کے سامنے مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، نہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے، چونکہ جو وارث مزار ہیں، صاحب مزار ہیں، اور کوئی ایسا ہے کہ جو پردہ غیب سے بھی دیکھ رہا ہے۔ اب دل کی حالت سوائے ان کے کون جانے بھائی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ صحیح آدمی وہی ہے کہ جو دن کو دن کہے، رات کو رات کہے بھائی۔ اور پھر یہ کہنا کہ دیکھیے ان کی اذان، ان کی نماز، میں نے کہا کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ قرآن کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا جی ہاں یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ کہنے کہ قرآن میں کہاں پر حکم ہے؟ میں نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42، آیت نمبر 42، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ دیکھو حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ سبحان اللہ، وہ کہہ رہا ہے حق کو باطل سے ملاؤ نا، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی نماز، ان کی اذان۔ ارے کمال ہے، اذان و نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں یہ کہہ دیا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حق کیا ہے؟ یہ امت بتائے گی یا نبی بتائیں گے؟ انہوں نے کہا صاحب نبی بتائیں گے۔ میں نے پیغمبر کے آگے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ حق کی پہچان کیا ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ پروردگار حق کو تو ادھر موڑ دے، حق کو تو ادھر موڑ دے جس طرف علی مڑیں۔ نبی کی حدیث یہ نہیں ہے کہ علی کو ادھر موڑ، حدیث یہ ہے کہ حق کو ادھر موڑ۔ اس کا مطلب جہاں جہاں علی وہیں حق۔ اذان میں علی تو اذان حق، نماز میں علی تو نماز حق، کلمے میں علی تو کلمہ حق۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو جہاں علی ہوں گے وہیں حق ہوگا، اور جہاں علی نہیں وہاں حق کا تصور ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ بات، بس میں نے بات کو تمام کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، کاش اگر اس پر غور کرتے بھائی، مگر غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ صحیح بات کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اہل بیت پر صلوات بھیجی، ان کے دشمنوں پر لعنت کی۔ انہوں نے کہا مولانا پتہ نہیں کیا آپ کو ہو جاتا ہے، ابھی آپ فضائل پڑھ رہے تھے، فضائل پڑھتے پڑھتے دوسرے پر لعن کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں نے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن کے خلاف آپ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن کے خلاف بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے کہ قرآن میں کہاں پر؟ میں نے کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 جا کے دیکھیے گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 55، اس کے اندر کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان لانے والوں صلوات بھیجو، اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، تم بھی صلوات بھیجو، ہے کہ نہیں؟ تو جہاں پر صلوات والی آیت ہے
ہم سے تو کہہ دیا کہ باقر مشہدی. ابھی آپ فضائل پڑھ رہے تھے, فضائل پڑھتے پڑھتے لعنت کے موضوع پر آ گئے, تبرے کے موضوع پر آ گئے. میں نے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں بھائی, یہ قرآن کے خلاف کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ جہاں پر صلوات والی آیت ہے, آیت نمبر 55 سورہ احزاب کی, 55 کے بعد کیا آئے گا جی؟ 55 کے بعد 56 آئے گا. تو آیت نمبر 56 نے قدرت نے کیا گل کھلائے ہیں, وہ بھی جا کے دیکھیے گا بھائی. 55 والی تو صلوات ہے, آیت نمبر 56 میں کیا ہے, اسی سورے میں, اسی پارے میں. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ اس کے نبی کو اذیت دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ ان پر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں کہوں گا پروردگار ابھی صلوات پڑھ رہا تھا, ابھی لعنت پڑھنے لگا, صلوات پر محمد و آل محمد پر. اور قرآن میں جا کے دیکھیں جہاں پر صلوات کا حکم ہے وہاں فی الدنیا اور آخرت نہیں ہے. جو صلوات والی آیت ہے اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ فی الدنیا والآخرہ, مگر لعنت والی جو آیت ہے اس کے اندر یہ فقرہ بھی ہے, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اس پر لعنت کرتا ہے جس نے اللہ اس کے نبی کو اذیت دی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا, آخرت میں بھی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لعنت والی انٹرنیشنل کرنسی ہے کہ جو یہاں بھی چلے گی وہاں بھی چلے گی. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اور دوسرے یہ کہ جناب کسی کے منہ پر کسی کو برا کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ میں نے کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں بھائی, یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. انہوں نے کہا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. تو کیا برے کے منہ پر لعنت کی جائے؟ میں نے کہا بے شک. کہنے کہ یہ حکم قرآن ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے کہ برے کے منہ پر برا کہا جائے یہ سیرت نبی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ارے میں نے کہا سامنے کی بات ہے, سورہ سواد جب اللہ نے ابلیس کو نکالا تو کیا صلوات پڑھی تھی؟ جب اللہ نے ابلیس کو نکالا تو کیا کہا؟ فخرج, نکل جا یہاں سے. اس کے بعد میں کیا کہا؟ لعنتی الی یوم الدین, ہائے ہائے تجھ پر میری لعنت ہو قیامت تک. کمال ہے. ابلیس کی خطا کیا تھی کہ وہ تراب کے مقابل میں آیا. ارے جو تراب کے مقابل میں آئے اس پر ایسی لمبی لعنت ہو, اور جو ابو تراب کے مقابل میں آ جائے. برم اللعنت, برم اللعنت. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے یہی فرمایا تھا لعنتی الی یوم الدین, تجھ پر میری لعنت ہو. تو ایک نمازی ایک توحید کا قائل اللہ اس پر لعنت کر رہا ہے. بھائی ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا تو نے لعنت کرنا شروع کر دی. نمازیں نہیں دیکھی, سجدے نہیں دیکھے, کہا کچھ نہیں دیکھا نہیں تم نے, اس نے میرے بنائے ہوئے سے انکار کیا. کمال ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر کوئی شخص دشمن اہل بیت ابلیس پر لعنت کرے, جو اہل بیت کا دشمن ہے, اگر اس نے ابلیس پر لعنت کر دی تو ابلیس پلٹ کر اس پر لعنت کرتا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا آدم کاہے کے بنے تھے؟ لوہے کے, لکڑی کے, اسٹیل کے. انہوں نے کہا نہیں آدم بنے تھے مٹی کے. سبحان اللہ. اہل بیت کاہے سے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب یہ اللہ کا نور ہے. تو میں نے کہا کمال ہے. اگر کوئی دشمن اہل بیت ابلیس پر لعنت کرتا ہے تو ابلیس پلٹ کر اس پر لعنت کرتا ہے کہ میں نے تو خالی مٹی کا انکار کیا, تو اللہ کے نور کا منکر ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. ان کا صاحب یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی, مگر سیرت نبی میں بھی دکھائیے کہ نبی کی سیرت میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو. اب میں نے کہا ایسا بھی ہے. خیبر میں نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نہ ہم تھے نہ آپ تھے خیبر میں. خیبر میں نبی یہ فرما رہے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا, غیر فرار ہوگا, بھاگنے والا نہیں ہوگا. تو کس کے سامنے کہہ رہے تھے؟ بھاگنے والوں کے منہ پر کہہ رہے تھے کہ نہیں؟ ان میں سے کوئی پریشان نہیں ہوا. یا رسول اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ پریشان نہیں ہوئے تو آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟
ہیں آج ہم سے کہتے ہیں جناب آپ غور نہیں کرتے، آج کل کا ماحول، آج کل کا زمانہ، آج کل کے لوگ۔ ارے میں کا کمال ہے، یہ آج اور کل کہاں سے لے کر آئے؟ آج اور کل، آج سے مراد بھی علی ازروب قرآن، اور کل سے مراد بھی علی بقول پیغمبر۔ حدیث اور قرآن کی روح سے آج یعنی علی، کل یعنی علی، انہیں کا قرآن و حدیث کی روح سے۔ میں نے کہا جی ہاں، فارسی میں کہیں گے امروز فردا، امروز یعنی آج، فردا یعنی کر، انگریزی میں کہیں گے ٹوڈے اور ٹمارو یعنی آج اور کل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا آج یعنی علی، کل یعنی علی، انہیں کا کیا مطلب؟ یہ قرآن و حدیث میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ قرآن و حدیث میں، آج سے مراد علی، کل سے مراد علی بقول یعنی بقول پروردگار اور بقول نبی اکرم۔ آج یعنی علی، کل یعنی علی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین کو مکمل کیا۔ یہ کب کہا؟ جب اعلان ولایت ہو گیا کہ میں نے آج کے دن دین کو مکمل کیا، کامل کیا۔ آج سے مراد علی بقول قرآن۔ اب آئیے کل، تو تھوڑی دور چلنا پڑے گا خیبر تک کے۔ نبی فرما رہے کل میں علم اس کو دوں گا۔ سبحان اللہ، کہ جو مرد ہوگا غیر فرار ہوگا۔ بس بات کو تمام کیا۔ تو آج یعنی علی، کل یعنی علی۔ روئے ہم، پریشان یہ ہونے لگے، روتے ہم ہیں، پریشانی ان کو ہوتی ہے بھائی۔ سبحان اللہ۔ انہیں کہا دیکھیے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ پہ نہیں روتے، تو آپ روئیں یا نہ روئیں؟ زندہ پہ تو نبی رویا ہے۔ انہیں کہا کون سی روایت میں؟ میں نے کہا روایت میں نہیں، آیت میں ہے یہ۔ جناب یعقوب روئے کہ نہیں روئے؟ یعنی ان کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، یا پھر یہ کہیے کہ پتا نہیں تھا؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ نبی کو تو علم غیب ہے، نبی تو جانتے ہی تھے، تو جب پتا تھا تو پھر کیوں روئے؟ اس کا مطلب زندہ پر رونا بھی سیرت نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی اس مجلس میں ہوں گے جنہیں نے قیس زنگی پوری کو دیکھا بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قیس صاحب اپنے گھر سے باہر نکلے، انہیں نے کیا دیکھا کہ دیوار پر کسی اہل بیت کے دشمن نے ایک مصرع لکھا کہ آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے۔ رو لینا تو بڑا آسان کام ہے، مگر میدان قتال میں لڑنا اور جنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ رونا بڑا آسان کام ہے، مگر میدان قتال میں جنگ کرنا اور لڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ قیس صاحب واپس گئے گھر اپنے، گھڑے میں سے کوئلہ نکالا، اس زمانے میں گھڑے میں کوئلے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ گھڑے سے کوئلہ نکالا اور نکال کر پھر باہر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ انہیں نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ قیس صاحب نے فرمایا اس مصرے کے اوپر ایک مصرع لکھا، مصرع یہ دیا تھا کہ آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہیں نے اس مصرے کے اوپر ایک مصرع لکھا۔ مصرع کیا تھا؟ کہ آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے۔ انہیں نے اس مصرے کے اوپر مصرع لکھا۔ حق تو وہی ہوتا ہے کہ جو اوپر ہو۔ چنانچہ انہیں نے اس مصرے کے اوپر جو مصرع لکھا، مصرع یہ دیا تھا اہل بیت کے دشمنوں نے کہ آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے۔ سارے مجمع میں کوئی چین سے بیٹھ نہیں پائے گا۔ جو انہیں نے مصرع دیا ہے قیس صاحب نے، یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اگر اچھا شاعر ہے، مر بھی گیا ہے تب بھی زندہ رہتا ہے، اور اگر اہل بیت کے حق میں نہیں بھی بولا تو چلتی پھرتی لاش ہے، اسے کون جانے بھائی۔ سبحان اللہ۔ تو مصرع یہ دیا تھا کہ آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے۔ قیس صاحب نے اس مصرے کے اوپر جو مصرع لکھا وہ سونے کے حرفوں سے لکھنا چاہیے ہے۔ مصرع یہ دیا تھا ظالموں نے کہ آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے۔ انہیں نے اس مصرے کے اوپر مصرع لکھا۔ وہ یہ فرماتے ہیں جو جنگ احد میں بھاگا تھا وہ غار میں بڈھا رویا ہے۔ یا علی۔
سبحان اللہ. جو جنگ احد میں بھاگا تھا وہ غار میں بڈھا رویا ہے. اب مصرع پڑھیے. آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے. صلوات پر محمد وآل محمد پر. اب جا کر مکمل بات ہوئی. جو جنگ احد میں بھاگا تھا وہ غار میں بڈھا رویا ہے. بس تو مسئلہ کیا ہے؟ یوں تم سرکار ابو طالب کی نالین پاک کے صدقے میں آیتوں کی قطاریں ہیں، مگر کاش اگر مسلمان سمجھ لیتا، مگر نہیں. سمجھنے کے بعد انکار کر رہے ہیں. جان رہے ہیں کہ اہل بیت کا حق کیا ہے، جان رہے ہیں کہ بغیر ولایت علی کے کچھ نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی بحث کر رہے ہیں. آگے آدمی کو اختیار ہے بھائی، جو چاہے کرے بھائی. بتانا اپنا کام ہے، منوانا کام نہیں. لہٰذا یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا کہ یاد رکھیں آنے والی 20 اگست سن 2019 بروز منگل، روز عید غدیر یعنی 18 ذی الحجہ کی اس عظیم ترین تاریخ کو فراموش نہ کریں. عید غدیر عید اکبر ہے جو صرف شیعیان حیدر کرار کی عید ہے. عید غدیر کے پرمسرت موقع پر لکھنؤ شہر کی 110 مساجد میں نماز عید غدیر بجماعت ہوگی. جملہ محبان غدیر سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے شہروں، قصبوں، دیہاتوں نمازوں میں یعنی قصبوں میں دیہاتوں میں نماز عید غدیر بجماعت ادا کر کر وارث غدیر حضرت ولی عصر یعنی امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رہیں تو روز عید غدیر نیا لباس زیب تن فرمائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب خالی نہ رہے تو روز عید غدیر محبان غدیر میں عیدی تقسیم فرمائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری بلاؤں اور بیماریوں سے بچے رہیں تو روز عید غدیر آپس میں گلے ملیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام آپ کے دسترخوان میں شرکت فرمائیں تو روز عید غدیر محبان غدیر کو کھانا کھلائیں. صلوات بر محمد و آل محمد پر. یہ پیغام میں نے اس لیے پہنچا دیا چونکہ میری آواز بھی تصویر ضبط ہو رہی ہے. بس غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں، قرآن نازل ہوا ہے رات میں. وارے مسلمان، ہم نے تو یہ سنا کہ یہ 90 سال کے ہیں، یہ 100 سال کے ہیں، ان کو رات میں نہیں دکھائی دیتا، مگر وہاں منکر غدیر وہ ہے جسے دن میں نہیں دکھائی دے رہا ہے. منکر غدیر وہ ہے جسے دن میں نہیں دکھائی دے رہا. انکار غدیر اگر کر دیا تو اسلام میں رہی کیا جائے گا. تو قرآن نازل ہوا رات میں، غدیر کا اعلان ہوا دن میں. یہ انکار غدیر تھا جس نے کربلا کی شکل اختیار کی. کیوں جناب؟ اب اتنی وقت میں گنجائش نہیں ہے میرے پاس، ورنہ آیتوں کی قطاریں ہیں. 60 آیتیں ہم پڑھتے غدیر سے متعلق. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بحث کرنے کو بحث کر دیتے ہیں بھائی، اور وہ کیا بحث کرتے ہیں بلکہ شیطان گھیر لیتا ہے. ہوتا یہ ہے کسی عمارت کو اگر گرانا ہے، 20 منزلہ کوئی عمارت ہے تو ایک گمہ تھوڑی کریں گے الگ الگ. اتنا ٹائم کس کے پاس ہے بھائی؟ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کا صاحب بلڈوزر منگایا جاتا ہے. تو کیا اوپر سے گراتا ہے وہ؟ انہیں کہ نہیں، بلڈوزر اوپر سے نہیں. پھر کیا کام کرتا ہے؟ ان کا صاحب نیوں پر وہ ٹھوکر مارتا ہے، زور لگاتا ہے. جب نیوں ہی نہیں رہے گی تو ساری بلڈنگ خود ہی بیٹھ جائے گی. یہی معاملہ ابلیس نے کیا ہے. ان کا نماز تو پڑھوائیں گے، روزہ رکھوائیں گے، مگر حیدر کرار کی ولایت سے ہٹا دیں گے. تو جب ولایت ہی نہیں رہے گی تو کاہے کی نماز اور کاہے کا روزہ؟ وہ تو خود ہی گر جائے گا نا. تو یہ آنسو جو نام حسین پر گرتے ہیں، اس کا کسی سے کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ آنسو جو حسین مظلوم کے نام پر بہتا ہے، اس کا کسی سے تقابل نہیں کیا جا سکتا. رات کو لیٹ کر سوچئے گا. کیوں جناب؟ جو لوگ گھر کے رئیس ہوتے ہیں وہ نوکروں سے چیزیں منگا لیتے ہیں کہ میاں دال لے آنا ہو، چاول لے آنا ہو، آٹا لے آنا. مگر جب ہیرا خریدنا ہوتا ہے، ڈائمنڈ خریدنا ہوتا ہے،
تو یہ مالک کسی نوکر سے نہیں منگاتا، خود جا کر پرچیزنگ کرتا ہے۔ تو ہم نے نماز پڑھی، اس کو ملک لے گیا، ہم نے روزہ رکھا، اس کو ملک لے گیا، ہم نے حج کیا، اس کو ملک لے گیا۔ یہ ملک کون ہے؟ یہ در سیدہ کا نوکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نوکر لے کے جا رہے ہیں، مگر جو نام حسین پر آنسو بہتا ہے، اسے کوئی نوکر لینے نہیں آتا، اسے خود مالکہ تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں میرے لال پر رونے والوں، تم اس پر رو رہے ہو جس کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں رلا رلا کر شہید کیا۔ ہاں کیوں جناب؟ ابھی میں نے کوئی واقعہ نہیں پڑھا، مگر آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا جنازہ روڈ پر جاتا ہے تو سب کے سب جنازے میں جتنے لوگ شرکت کرتے ہیں سب کے سب نہیں روتے، اس میں 2 یا 1 آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے قرار اور بے چین ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا سب کیوں نہیں رو رہے ہیں اور یہ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ انہوں نے کہا جناب ان کی ماں تھی، ان کے باپ تھے۔ اس کا مطلب جو رشتہ قریب ہوتا ہے مرنے والے سے دل پر اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ ہاں میں نے کہا حسین میری مائیں بھی بے چین ہو گئیں، میری بہنیں بھی، میرے بھائی بھی، میرے بزرگ بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رشتہ ہے ضرور حسین سے۔ آپ سمجھ گئے وہی حسین۔ ہاں اللہ اکبر۔ امام عالی مقام پر جیسی مصیبتیں پڑی ہیں یہ تو حضرت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے۔ اگر آپ کی ماں آپ کے حق میں دعا کر دیں تو دعا قبول ہو جائے، اور اگر حسین کی ماں آپ کے حق میں دعا فرما دیں، وہ یہ فرماتی ہیں میرے لال پر رونے والوں تم اس پر رو رہے ہو جس کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں رلا رلا کر شہید کیا۔ واہ غربتا واہ محمدہ۔ ہاں یقیناً سورج ڈوبنے کے قریب ہے، ابھی کچھ ٹائم ہے، 2-3 گھنٹے باقی ہیں۔ کیوں جناب؟ خاص طور سے یہ وقت آتا ہے سورج ڈوبنے کے قریب والا، یہ یاد کہ یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب حسین کی چہیتی سکینہ، اللہ اکبر، جب پرندے دیکھتی تھیں پوچھتی تھیں اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ تو اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں۔ بچی سوال کرتی تھی اے پھوپھی اماں ہم کب مدینے جائیں گے؟ ہاں ایسے نہیں، جیسے حسین کی ماں روتی ہیں ویسے روئیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کی کون سی مصیبت بیان کی جائے؟ کربلا کی وادی میں امام عالی مقام سرکار سید الشہداء، مسئلہ یہ ہے اگر خالی آدمی گرمی کا تصور کر لے کہ کربلا کی وادی میں کتنی تیز گرم پڑ رہی تھی۔ میر انیس نے فرمایا کہ گرمی کی روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو وہ اہلذر وہ حرارت کے علماء، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ پھر کہتے ہیں کہ آب خنق کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، اسی دھوپ میں علی کا لاڈلا لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں۔ ہاں یقیناً امام عالی مقام سرکار سید الشہداء، کلیجے پہ ہاتھ رکھیے، اللہ آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ میری ماؤں میری بہنوں جب یہ سوچنا تو رونا ضرور۔ آپ کو معلوم ہے میر صاحب نے ایک عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے، میر انیس نے عجیب و غریب بات فرمائی ہے۔ انہیں نے فرمایا، میر صاحب نے 2 مصرے میں پڑھ رہا ہوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھیے۔ میر انیس فرماتے ہیں جوان بیٹے کے لیے، فرماتے ہیں حسین کی زبانی
صدمہ تھا عجب بادشاہ جن و بشر کو، یہ پہلا مصرع ہے، صدمہ تھا عجب بادشاہ جن و بشر کو، کہتے تھے کوئی لے گیا سینے سے جگر کو، واہ غربتا، کہتے تھے کوئی لے گیا سینے سے جگر کو، اللہ اکبر، ہائے علی اکبر کی شہادت۔ اس کے بعد میر صاحب دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، میر انیس، وہ یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، صدمہ تھا جب بادشاہ جن و بشر کو، کہتے تھے کوئی لے گیا سینے سے جگر کو، اللہ اکبر۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا پکار لو کہ بہت بے قرار ہوں، بے کس ہوں، بے وطن ہوں، غریب الدیار ہوں، ہائے مقتل کی زمین، ہائے علی کا لاڈلا، اللہ رے مظلومی حسین، بیٹا پکار لو کہ بہت بے قرار ہوں، بے کس ہوں، بے وطن ہوں، غریب الدیار ہوں۔ پھر فرماتے ہیں بولو پدر سے تشنہ دہانی کا واسطہ، صورت دکھا دو اپنی جوانی کا واسطہ، کبھی اٹھے، فرماتے ہیں کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جنگیں گرے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں تھامے ہوئے کلیجے کو گھبرائے پھرتے تھے، ایک ایک قدم پر ٹھوکریں کھا کھا کے گرتے تھے، ولدی اے میرے لال۔ ہاں، چنانچہ امام عالی مقام سرکار سید الشہداء سرہانے پہنچے، کہا میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا جان برچھی کی انی جو ہے وہ سینے میں اتر چکی ہے۔ کہا میرے لال مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اے بیٹا تمہاری آواز نے باپ کا نور چھین لیا آنکھوں کا، اے بیٹا مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ 57 سال کا ضعیف باپ، 18 سال کا کڑیل جوان، اللہ اکبر۔ ارواح انبیاء آ گئی تھیں، آدم کی روح، نوح کی روح، ابراہیم کی روح، موسیٰ کی روح، اللہ اکبر۔ حسین نے فرمایا میرے لال مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، میرے ہاتھ کو برچھی کے انی پر رکھ دو۔ علی اکبر نے حسین کا ہاتھ پکڑا، اس کے بعد برچھی کے انی، امام حسین نے کیا کیا؟ آستینیں الٹیں، گھٹنے ٹیکے، اور اس کے بعد یا علی کہہ کر برچھی کا پھل پکڑا۔ اب جو برچھی کا پھل نکالا تو ساتھ میں کلیجہ نکل آیا، انبیاء نے منہ موڑا، اے پروردگار یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ بس امام عالی مقام، خدا لعنت کرے انس ملعون حرامزادے پر، جہاں پر اس حرامزادے نے برچھی کا پھل مارا تھا آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے مقام علی اکبر کی شکل میں، اور خیمہ گاہ سے آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ انصاف سے بتائیے کہ حسین نے اتنا سفر کیسے طے کیا ہوگا؟ ہاں، تھامے ہوئے کلیجے کو گھبرائے پھرتے تھے، ایک ایک قدم پر ٹھوکریں کھا کھا کے کرتے تھے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، امام عالی مقام بچے کے میت کو لے کے چلے، کچھ دور چلے پھر رکھ دی، پھر چلے پھر رکھ دیا۔ جب لاش نہیں اٹھ سکی تو ایک بار متوجہ ہوئے، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ اپنے بھائی کا لاشا میں سہارا دے دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، آگے آگے علی اکبر کا جنازہ، پیچھے ضعیف باپ، واہ علی اکبر آ، اے میرے لال، اے میرے شہزادے، اے میرے آنکھوں کے تارے، تمہاری شہادت کے بعد تمہارا باپ۔ بس ہاں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو زحمت ہوئی، ہماری خلقت کا مقصد ہی یہ ہے گریہ بر حسین۔ ہائے آپ اس حسین پر رونے کے لیے آئے ہیں جس پر زمین روئی، جس پر آسمان رویا، جس پر ملک روئے۔
بس ایک روایت و مجلس تمام ہے. امام عالی مقام میت کو لے کر آئے. اس کے بعد امام عالی مقام ساری بیبیوں سے رخصت ہو کر میدان کارزار میں آئے. پوری جنگ نہیں پڑھنا ہے، صرف ایک روایت. اللہ اکبر. زیارت ناہیہ جو ہے یہ عربی میں مصائب ہیں بقول امام کا ایک فقرہ ہے. کیوں جناب؟ ہوتا یہ ہے کہ جناب سیدہ سے حسین نے وعدہ لیا تھا کہ اماں آج آپ کے بلانے سے میں آ گیا ہوں، کل جب میں مقتل میں بلاؤں تو چلی آنا. اے اماں چلی آنا. اللہ اکبر. جب بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے. جب بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے. کلیجے پہ ہاتھ رکھیے. اللہ اکبر. واہ غربتا. اب جو میں 2 مصرے پڑھنے والا ہوں میر انیس کے، یہ مصرے کیا ہیں؟ پورا مرثیہ ہے. حسین گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف لائے. زیارت ناہیہ کا فقرہ ہے کہ سلام اس پر ہو کہ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. حضرت کا جسم اطہر تیروں پر معلق تھا. شمر ملون حرامزادے کا کند و خنجر تھا. اللہ اکبر. میر صاحب نے یہاں پر نقشہ کھینچا ہے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. میر انیس نے عجیب و غریب بات فرمائی 2 مصروں کے اندر کہ جناب یہی تو وعدہ کیا تھا حسین سے کہ ہاں میرے لال جب تم مجھے مقتل میں بلاؤ گے تو ہم چلے آئیں گے. حسین کا سوکھا ہوا گلا تھا، شمر ملون حرامزادے کا کند و خنجر تھا. میر انیس فرماتے ہیں کلیجے پہ ہاتھ رکھیے. میر انیس فرماتے ہیں برپا نہ کہیں حشر ہو، برپا نہ کہیں حشر ہو خنجر کے چلے پر. ارے اماں نے گلا رکھ دیا ہے میرے گلے پر. اے شمر ملون حسین کے گلے پر گلا رکھ دیا. حضرت زہرا نے ارے مجھے ذبح کر لے مگر ہائے میرا لال. واہ غربتا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسین. الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنوہا. پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا. جتنے بھی مومنین یہاں پر آئے ہوں ان تمام لوگوں کو ہر ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمانا. اور میرے معبود تجھ کو واسطہ ہے جو لوگ روز عید غدیر خوشیاں بناتے ہوں ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے. اور پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا کہ غدیر کے نام پر جو ٹرین چلنے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں کامیابی حاصل دے دے. اس کے بعد ہمارا بھی پاسپورٹ جلد سے جلد بن جائے یہ بھی دعا کرتے ہیں ہم حضرات. اور جن حضرات کو غدیر کے سلسلے میں پرچے چاہیے ہوں یہاں ممبر کے پاس بٹیں گے اردو ہندی میں، وہ آپ حضرات حاصل کریں اور اپنے گاؤں گاؤں میں جا کر اس کی تبلیغ کریں.